میری تو جتنی زندگی ہے میں نے تو اس کی کوئی مثال نہیں دیکھی. اور وہ کیا ہوا اس ملک میں, کیوں یہ امید چلی گئی کہ ایک 30 سال سے اس ملک کے اوپر 2 خاندانوں کی قبضہ ہوا تھا, اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی کہ وہ کتنے کرپٹ ہیں. انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ ساری پبلک کو تیار کیا, 20 سال 25 سال کہتے رہے کہ وہ کہتا وہ چور ہے, وہ چور ہے, کیسز ایک دوسرے کے اوپر بنائے, اور اس کے بعد ان کو ریجیکٹ کیا عوام نے. مجھے تو ان کے اگینسٹ ووٹ پڑی, ان دونوں پارٹیز کے اگینسٹ. تو ان کو جب پھر مسلط کیا گیا, میرے خیال میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. میری زندگی میں نے کبھی اس طرح کا, یہ جو آج مایوسی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اس کی وجہ سے ہے. اور یہ کیونکہ ایک اکانومی کا سیمینار ہے, میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکانومی جو ہے وہ پالیٹکس سے کنیکٹڈ ہے. کوئی دنیا کے اندر اکانومی آئسولیشن میں نہیں چلتی. اس کی اگر آپ پورا پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج حالات یہ اکانومی کے کیوں بگڑ گئے, کیونکہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کا بہت بڑا پھر کہ آگے اگر ہم نے جانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. جب تک اس کا صحیح انالیسس نہیں ہوتا, آپ اس کا صحیح معنی کے اندر سولوشن نہیں نکال سکتے کہ آگے ملک نے اب اس دلدل میں سے کیسے نکلنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جو مایوسی آج پاکستان میں, اس مایوسی کی وجہ یہ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر بیٹھے تھے, انٹرنیشنلی ان کی کرپشن کے چرچے تھے, ان پارٹیز ایک چیز دنیا ریکگنائز ان کی نہیں کیے. ان کے دور میں ایک چیز ان کی ریکگنائز نہیں ہوئی. ان کے 20 25 30 سالوں میں صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ ان کی کرپشن کے باہر اخباروں کے اندر, ان کے میڈیا پہ ڈاکیومنٹریز بنی, پرنسس اینڈ دا پلے بوائے, اور پتہ نہیں الفرڈ ٹو پاکستان, وہ جو کرپشن کی ملین حدیبہ پیپر مل کی تھی. یہ سارے کیوں آج اوورسیز پاکستانی سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں باہر بیٹھ کے ان کو ایک بہتر پکچر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کتنا پاکستان کا نام بدنام کیا باہر. کیوں وہ ان کے اتنے اگینسٹ ہیں؟ کیوں کبھی اتنے ایسے ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہی نہیں پاکستان کی تاریخ میں؟ جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی 9 اپریل کو, تو جو باہر پاکستانیوں کا رسپانس تھا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اندر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا, باہر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا, کیونکہ لوگوں کے اندر ایک خوف بھی آیا کہ ان کو واپس لے آئے ہیں, اور دوسرا ایک لوگوں نے اپنا بتایا کہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کو. تو ہماری جو پاپولیرٹی تھی کبھی اس پیک پہ نہیں پہنچی, صرف اس لیے پہنچی کہ جب ان 3 سٹوجز کی شکلیں دیکھی لوگوں نے, ہمارے خلاف بھی تھے وہ ساتھ آ گئے. اور ہماری یہ جو انپریسیڈنٹڈ پاپولیرٹی ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے الیکشنز جب نام سنتے ہیں تو کانپیں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہو گئی ہے. تو سارا جو سٹیٹس کو کا سیٹ اپ ہے وہ سارا مل کے ایک چیز پہ متفق ہے کہ الیکشن نہیں کروانے. اور بدقسمتی سے ان کے الیکشن ہی ایک سولوشن ہے جو اگر ہم نے اس میں سے نکلنا ہے, یعنی اگر پہلا قدم اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے, یہ جو کوگ مائر کے اندر جو سارے سپیکرز نے بتایا کہ ہم پھنستے جا رہے ہیں, اور جو آگے 2 سیناریوز بتائے کہ یا آئی ایم ایف میں, اور اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں, آئی ایم ایف پہ جانا پڑے گا, تو ان کی کنڈیشنلٹیز, اس سے کیا افیکٹ پڑے گا اس ملک میں غربت میں, اور دوسری چیز کہ اگر نہیں جاتے تو پھر اس سے بھی برا حالات ہیں. تو یہ جو انہوں نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے, یہ آپ سمجھ جائیں کہ انفارچونیٹلی ان کو یہ جس مرضی طرف سے کان پکڑیں, سولوشن ایک ہی ہے الیکشنز, اور وہ یہ چاہتے نہیں ہے کیونکہ ڈرتے ہیں. تو یہاں پھنسا ہوا ہے کیچ 22 پاکستان کا. تو میں اب بریفلی, تو کیونکہ ساری قوم تو سننا چاہتی ہے کہ آگے کرنا کیا ہے, کون نکالے گا اس میں سے, میں اس کے اوپر آؤں گا. لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ ساری میری قوم کو اس چیز کی سمجھ آنی چاہیے, اور آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ دیکھیں
جو اس ملک سے کیا گیا 9 اپریل کو، اور جس طرح کیا گیا اور جس طرح کی سازش کی گئی، ایک وہ گورنمنٹ جو پہلی دفعہ آئی تھی پاکستان کی تاریخ میں فیڈرل گورنمنٹ میں، وہ گورنمنٹ جب آئی تھی، اور سب کو پتا ہے، آپ نے کیونکہ شوکت ترین آپ سب نے بتا دیا کہ ایک بینکرپٹ گورنمنٹ ملی تھی پاکستان کی۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ڈالرز کم ہے۔ تو وہ تو ایک یعنی اب میں کیا کہوں کہ شارٹ سائٹڈ گورنمنٹس مسلسل آتی گئیں۔ یہ دو خاندانوں کا کوئی زیادہ لمبا ویژن تھی نہیں۔ جو پیسے بنانے آتے تھے اور پیسے بچانے آتے تھے، انہوں نے تو کبھی لانگ ٹرم پلاننگ کی نہیں۔ تو جو ملک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائے گا، اپنی ڈالر انکم کو نہیں بڑھائے گا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بن جاؤں گا؟ میں نے ایسے بھی سلوگن سنے ہیں، لاہور کو پیرس بنا دیں گے۔ تو سمپل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی آمدنی نہیں بڑھ رہی اور خرچے آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں، تو آپ کیسے ایک ملک سالونٹ رہے گا؟ ہر شور میں جاتے ہی آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم نے خود ماضی میں شور مچایا آئی ایم ایف کے پاس، کیونکہ ساورنٹی کا ایشو آ جاتا ہے۔ جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، اور یہ ایک بڑا ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملک کو کہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کو حکم دیتے ہیں، وہاں ان کے ریپرزینٹیٹو بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور وہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ کریں گے تو غربت بڑھے گی۔ تو وہ جو لاس آف ساورنٹی ہے، صرف اس لیے کہ آپ نے آپ ملک کو مینج نہیں کیا صحیح طرح، اور وہ ابھی ایک حکومت کی نہیں، یہ ایک مسلسل 30-40 سال ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دینی ہے۔ اور جب ہماری گورنمنٹ آئی، اور ہم تو پہلی دفعہ آئے تھے، تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو ہمارا سارا گورنمنٹ کا سٹرکچر بن چکا ہے، اس کو یہی نہیں سمجھ کہ پاکستان کی پرائرٹیز کیا ہیں۔ یعنی سارے گورنمنٹ کو تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھے گی، پاکستان اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ جب میں نے ایکسپورٹر سے ملنا شروع کیا، تو وہ ایکسپورٹر سے جب بتانا شروع کیا 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 رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں، تو میں نے شروع میں ریئلائز کیا کہ یہ تو کامن سینس ہے کہ ہمیں ایکسپورٹرز کی تو زندگی آسان کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو پیسہ آئے گا، بجائے ایسے معافی کر کے آئی ایم ایف کے پاس پہنچ جائیں۔ ہم اپنی ایکسپورٹس کو توجہ دیں، اور دوسرا جو ہماری ریسورس ہے اوورسیز پاکستانیز، ان کی جو ریمیٹنسز ہیں ان کو بینکنگ چینلز کے تھرو چینل کریں، تاکہ وہ بھی ہمارے پاس ڈالر کی انکم میں اضافہ ہو۔ تو میں نے دونوں جگہ دیکھا، ان کے لیے بھی آسانیاں نہیں کوئی پیدا کرنے کے لیے تیار تھا جو ریمیٹنسز تھی، نہ ہی ہم اپنے ایکسپورٹرز کے لیے کوئی مدد کر رہے تھے۔ اور پھر جو فیوچر ہے ٹیکنالوجی کا، میں نے جب آئی ٹی سیکٹر کو دیکھا تو وہاں بھی وہ سارا آئی ٹی سیکٹر سے جب بات کی، ہر جگہ رکاوٹیں تھیں ان کے راستے میں۔ یعنی ان کو ہم انکریج کر رہے تھے، جو آئی ٹی کی فرمز تھی، کہ اپنا پیسہ باہر رکھیں ملک سے، اپنے ڈالرز باہر رکھیں۔ حالانکہ بڑا آسان تھا ان کے لیے انسینٹیوائز کرنا کہ وہ اپنا ڈالر پاکستان میں لے کے آئیں، لیکن وہ جو سٹرکچر بنا ہوا ہے ایف بی آر کا، جو ہم شروع میں آئے ایف بی آر گورنمنٹ کا، وہ اس کے اوبلیویس تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ کیوں یعنی ایک ملک بینکرپٹ ہے، ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے، لیکن جو ڈالر جنہوں نے انکم پروڈیوس کرنی ہے ان کے لیے کوئی انسینٹیوز ہی نہیں تھے، اور بلکہ رکاوٹیں تھیں، اور پھر ہر جگہ پہ جا کے ریڈ ٹیپ تھی، ہر جگہ جا کے وہ پھنس جاتے تھے۔